پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تھوڑے دنوں بعد آپ سب جانتے ہیں کہ حج کے ایام کے بعد سے لے کر اور غالباً شاید ربیع الاول کے پہلے ہفتے تک مدینہ منورہ کا ویزا جو ہے وہ ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں الحمدللہ شروع ہوتا ہے. مجھے انہوں نے بتایا الحمدللہ کہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد ان کی مدینہ میں روانگی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ویزے کھولا کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں. تو مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ویزے کھولنا مولانا صاحب سرکار کے ہاتھوں میں ہے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ ایک واقعہ مجھے انہوں نے سنایا تھا کہ چند گھنٹے کے لیے الحمدللہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے. پچھلی مرتبہ یہاں سے تشریف لائے تھے, ان کی پہلی حاضری تھی. جب بھی انہوں نے کہا الحمدللہ میں چند گھنٹے کے لیے مدینہ شریف سے ہو کر آیا ہوں اور ابھی مجھے بتا رہے کہ میں الحمدللہ تھوڑے دنوں کے لیے مدینہ جانے والا ہوں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ. اس میں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ ہم قریب ان کی دعاؤں سے سرکار کی نظر کرم سے انشاءاللہ ہمیں مدینہ پاک کا بلاوا آنے والا ہے انشاءاللہ. میں یہ گفتگو جو کر رہا تھا یہ تھوڑی سی میری مجبوری تھی کہ مجھے تعارف بھی کرانا ضروری تھا, بتانا بھی ضروری تھا. اور وہاں خواتین میں جو ہے وہ اسکرین وغیرہ لگائی جانی ہے لائیو, تو اس کے لیے کیمرے وغیرہ کی سیٹنگ کر رہے تھے. تھوڑا سا میں نے وقت لیا ہے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ الحمدللہ میں سید ریحان صاحب کے سامنے کل بھی طفل مکتب تھا اور آج بھی میں کلموں تو کیا جوتیوں کی دھول کے برابر میں نہیں ہوں. تو جب ہم کہتے ہیں نا بلا تاخیر, تو یہ ممبر رسول سے بیٹھ کے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے. بلا تاخیر بلا تاخیر ہی ہوتا ہے, لہٰذا میں نے بلا تاخیر کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے تھوڑا سا وقت لیا تاکہ, اور ان سے میں نے گزارش بھی کہ تھوڑا سا وقت لوں گا تاکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مجمع جو ہے اسے اویئرنیس ہو جائے, تھوڑی سی وہ ذرا مطلب یعنی کہ ذرا اسٹینڈ بائی ہو جائیں, ذرا تیار ہو جائیں کہ کیا الحمدللہ ہونے والا ہے. اور یہ الحمدللہ محفل جو ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی نجی سی محفل ہے اور یہ الحمدللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہی ان سے میں نے گزارش کی تھی, ایسا نہیں کہ ہفتوں مہینوں جناب والا اس کی پبلسٹی ہو رہی ہو اور جناب والا کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن کام کر رہی ہو. یہ الحمدللہ جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ الحمدللہ میری ذاتی کاوش ہے اور اس کے لیے میں نے کسی صاحب سے, مسجد کی انتظامیہ سے, کسی آدمی سے کوئی چندے کا سوال نہیں کیا. یہ صرف میری الحمدللہ ذاتی کوشش ہے. میری تمنا یہ تھی کہ اس مسجد میں پہلی مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل مبارکہ میں سجانے میں الحمدللہ کامیاب ہو جاؤں. اور الحمدللہ یہ سید ریحان صاحب کی سرپرستی ہے. انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ ہمت کیجیے, کوشش کیجیے. تو ان کی محبت اور نگاہ میں سال رسول ہے ماشاء اللہ, انہوں نے فرمایا تو الحمدللہ ہو گیا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ محفل مبارکہ جو ہے یہ ایک ذاتی کوشش میں نے فردر سب کو ذاتی طور پہ دعوت دی ہے. خواتین بھی الحمدللہ میری اہلیہ کی ذاتی دعوت پر یہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ الحمدللہ آئی ہوئی ہیں, پردے کا انتظام ہے وہاں تشریف فرما ہے. اور آپ لوگ بھی الحمدللہ میری ذاتی گزارش پر الحمدللہ آئے ہیں. تو یہ ذاتی جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ ذاتی نہیں ہے, یہ سب مجازی ہے. یہ سب مجازی ہے. ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, ذات تو ذات مصطفیٰ کی. ایک سمجھانا مقصود ہے کہ میں جو یہ بات عرض کر رہا ہوں تو اللہ کرے کہ اللہ پاک آپ کو دل میں ڈالے, ہماری مسجد کی انتظامیہ کے دل میں ڈالے, ہم کو دل میں ڈالے. اللہ کرے کہ ہم ہر سال اسلامی جو سال شروع ہو تو یوم فاروق اعظم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہمیں ایسا ایک آپس میں کوئی جناب والا کوارڈینیشن عطا فرما دے کہ ہم مل کر اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کریں انشاءاللہ. کہہ دیجیے سیلیبریٹ کریں اس کو. الحمدللہ لوگ نہ جانے کیا خرافات بکتے ہیں, خرافات کرتے ہیں, نعوذ باللہ حرام ناجائز یہاں تک کہ کفریہ کاموں میں جاؤ کرتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے موقع پر. کیا نہیں ہوتا مجھے کہہ کر جو ہے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کم سے کم ہم اس نئے اسلامی سال کے موقع پر جو ہمیں ہیپی کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہیپی کیسے کریں کہ اس سے پہلے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے 18 ذوالحجہ کو, یوم شہادت ہے ان کا. اور 28 ذوالحجہ جو ہے وہ غالباً امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. غالباً میں نے یوں کہا کہ بدھ کا دن تھا, 26 تاریخ تھی ذوالحجہ کے مہینے کی, اور سن تھا 23 سن ہجری. آپ کو زخم لگا تھا اور آپ 28 کو شہید ہوئے. یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 28 تاریخ تھی, آپ کو زخم لگا, سن 23 ہجری تھا اور آپ یکم محرم کو شہید ہوئے. میں نے دونوں باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ جو روایت کے اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے رہے اور ہم ان تاریخوں میں جو ہے وہ ہوشیار ہو جائے گا تھوڑا سا, اور ان تاریخوں کو غفلت سے نہ گزر کریں کہ ہمارے بہت بڑے موسم ہیں. آج یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں نا, یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تھا اگر کمپیوٹر لینگویج نہ ہوتی تھی. کمپیوٹر لینگویج کو کمپیوٹر کی لینگویج میں اس کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو بائنری لینگویج کہا جاتا ہے.
یہ بائنری لینگویج ڈیپینڈ کرتی ہے زیرو پر. زیرو ایجاد فاروق اعظم نے کیا. کہتے سبحان اللہ. ڈاک کا نظام فاروق اعظم نے ایجاد کیا ہے. انٹیلیجنس فاروق اعظم نے ایجاد کی ہے. یہ پنجاب میں، سندھ میں، دنیا بھر میں جو لہری آبپاشی نظام زراعت کا، اس کی ایجاد فاروق اعظم نے کی ہے. پولیس کا محکمہ فاروق اعظم کی ایجاد ہے. وزراء، گورنر، ڈپارٹمنٹ اور ان کی خبر گیری کرنا اور اسے آؤٹ آف پروٹوکول رکھنا، کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے. جب حاجت مند آئے اس کی حاجت اسی وقت پوری ہو، یہ فاروق اعظم کی ایجاد ہے جو آج دشمنوں نے جسے مطلب ایڈاپٹ کر لیا ہے. تو میرے دوستوں کو اگر ہم ان کی اصلاحات پر عمل کریں اور اس وقت مدینہ منورہ کو دیکھیں تو روئے زمین کی سب سے بہترین اسلامی فلاحی ریاست ہے وہ وقت جب فاروق اعظم جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل پر رول فرما رہے ہیں. 22 لاکھ مربع میل. اور اس وقت 22 لاکھ مربع میل پر جہاں فاروق اعظم کی حکومت تھی، کوئی پانی کا گھاٹ ایسا نہیں تھا جہاں بھیڑ پانی پیتی ہو اور بھیڑیا جگہ سے نگاہ اٹھا کر دیکھ لو. 22 لاکھ مربع میل پر. یہاں تک ایک مرتبہ زمین پر زلزلہ آیا تو فاروق اعظم زمین پر درا مارا اور کہا زمین ٹھہر جا. کیا فاروق نے عمر بن خطاب نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ لرزتی بھی زمین ساکن ہوئی. آج تم اور میں، پورا شہر، پورا ملک مل کر بھی اگر زمین کو اچھلنا شروع کر دے، لرزتی بھی زمین کو تم اور میں ساکن نہیں کر سکتے. لیکن فاروق اعظم کے ایک درہ فاروقی نے لرزتی بھی زمین کو ساکن کر دیا. ایک خط لکھا اپنے دریا نیل کو، وہ اپنے معمول سے 16 گز آج تک بہ رہا ہے. 16 گز اونچا، 16 گز اونچا، جو خشک ہو جایا کرتا تھا. اور ہر سال کسی جب تک کواری عورت کی، لڑکی کی بھیٹ نہ دی جاتی اس شیطان کو تو وہ جاری نہیں ہوتا، خشک ہو جایا کرتا سب. ایک فاروق اعظم نے خط لکھا، آپ کا خط ڈالا گیا اور دریا نیل ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا. تو کیا شان ہے میرے دوستوں کو. اور آج یہ حیات ہے، بتا دو آپ، فاروق اعظم حیات ہے. جب فاروق اعظم کا معاملہ یہ ہے تو صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی؟ جب صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ سرکار اپنے روزے نور میں کس قدر حیات النبی ہوں گے. سن 64 سے ہجری کی بات ہے. خلیفہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا کہ روزہ مطہرہ کی دیوار گر گئی اور اثر نو تعمیر کے لیے جناب والا وہ بنیاد کھودنے کی ضرورت پیش آئی. جب بنیاد کھودی گئی تو ایک قدم گھٹنے سے لے کر، ایک قدم جو ہے قدم پیر سے لے کر گھٹنے تک ظاہر ہوا. لوگوں نے کہا کہ شاید یہ نبی کریم علیہ السلام کا قدم مبارک. لوگ گھبرا گئے. تو سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے پہچانا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، انہوں نے پہچانا. فرمایا واللہ یہ ابو بکر صدیق کا قدم نہیں ہے، یہ سرکار کا قدم نہیں ہے، یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے. سبحان اللہ. تو 64 سال کے بعد بھی جسم مبارک کا سلامت تھا، سلامت ہے اور قیامت تک سلامت رہے گا. شہید زندہ ہوتے ہیں نا، شہید تو آپ کو پتا ہے کہ مرتے نہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ان کی یاد میں محفل سجی ہوئی ہے کہ نوجوان اگر اپنی ناف پر سوتے وقت یا عمر لکھ رہے ہیں تو احترام سے محفوظ ہے. کل بھی شیطان کے نام سے گھبراتا تھا، آج بھی شیطان کے نام سے بھاگتا ہے، بس لکھنے والا ہاتھ چاہیے. ترمذی شریف کی حدیث سے بات ہے اور مشکاہ شریف کی حدیث سے بات ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میرے فاروق ہے تو سبحان اللہ. سرکار جیسا فرماتے ہیں میرے فاروق، فرمایا میرے فاروق سے شیطان کے جو جنات ہیں وہ بھی اور انسان کے جو شیطان ہیں وہ بھی سب میرے فاروق سے لڑتا پڑتا نام ہے. جہاں میرے فاروق قدم رکھتے ہیں وہاں شیطان غریب بدل لیتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو سچائی کو میرے فاروق کی قلب و زبان میں جاری کر دیا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محفل کو میں نے منسوخ کیا ہے فاروق اعظم سے. اور ایک اور میرے فاروقی شہزادے کہنا سبحان اللہ. میں فاروقی شہزادے کون کہنا سبحان اللہ. فاروقی شہزادے کون؟ بابا فرید الدین جیسا کہنا سبحان اللہ. میرے بابا فرید الدین جیسا رحمۃ اللہ علیہ سے منسوخ ہوئی محفل. حق فرید. اور میرے مولوی شاہ شہید بابا ان کا بھی ایسا مبارکہ ہے، ان سے بھی منسوخ ہوئی ہے. تو الحمدللہ یہ الحمدللہ شہداء کی محفل ہے، یہ اولیاء کی محفل ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ اللہ والوں کی محفل ہے، پیاری محفل ہے. بچے کا تو جیسے میں نے بہانہ بنا لیا اور یہ بات بھی میری سمجھ میں آئی، سالگرہ کا لفظ استعمال کر کے میری سمجھ میں آئی. ایک میں آپ سے ایک پرسنل جو ہے وہ ایکسپیرینس اور جو لوگوں کا فیس ایکسپریشنز میں نے محسوس کیا اسے شیئر کر رہا ہوں. آپ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں، میں آپ سے فیس ٹو فیس شیئر کر رہا ہوں. جب میں نے کسی سے کہا کہ میرے فاروق اعظم کا دن منا رہے ہیں تو لوگوں نے
کسی نے اچھا کہا, کسی نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے, ایسی ملی جلا. جب میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی سالگرہ کے لیے آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں تو لوگوں کا چہرہ کھل گیا. یہ کہ میرے بیٹے کی سالگرہ کی حیثیت کیا ہے, لیکن کیونکہ آپ پیار کرتے ہیں نا مجھ سے تو آپ نے فوراً خوشی کا اظہار کیا. میں سمجھ گیا کہ جب آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ جب میرے بیٹے کا سنتے ہیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لاج محبت کی محفل ملا کتنی پیاری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی کو جس سے پیار ہوتا ہے اسے وہ محفل پیاری ہوتی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بس ایک بہانہ تھا کہ جو اخراجات وہاں ہونے وہ یہاں ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہانے سے ہماری یہ محفل میں یہ پہلا سال ہے ماشاءاللہ ایسا کہ سال کا آغاز میں الحمدللہ ہماری مسجد کی تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد کی تاریخ میں یہ پہلا الحمدللہ اسلامی سال ہے جس کا آغاز الحمدللہ جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل مبارکہ سے ہو رہا ہے. اور الحمدللہ میں آپ لوگوں کی دعائیں لے کے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے بڑے مبارک قدم کا ہے جو 2 ذوالحجہ کو الحمدللہ پیدا ہوا ہے. 2 محرم کو اس کی الحمدللہ یہ سالگرہ منائی جا رہی ہے. الحمدللہ یہ اس بچے کی مبارک قدموں کی برکت ہے جو الحمدللہ یہ سید جہاں صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور الحمدللہ یہ محفل سج رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کیجیے گا کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کا فیض بچے کو نصیب ہو. اللہم آمین. اور جو قرآن نے فرمایا نا قرۃ اعین کہ ایسی اولاد ہو, ایسی نیک بیوی ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اور ایسی اولادیں ہوں جو نیک متقی لوگوں کی امام ہو. تو میری ہر شخص سے جس نے دعوت دی اسے یہ کہا کہ آپ سے میری درخواست ہے, التجا ہے کہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیجیے گا اللہ پاک اس بچے کو نیک بنا دے. میں نے پورا قرآن پڑھا ہے, قرآن میں ہر نبی کی دعا پڑھی ہے. ہر نبی نے جو اولاد کی اللہ سے التجا کی ہے, کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے مولا اولاد دے دے, سب نے کہا اے میرے مولا کریم نیک اولاد عطا فرما دے. رب هب لي من الصالحین, ہمیں وہ اولاد دے جو صالحین میں سے ہو, جو نیک بندوں میں سے ہو. تو الحمدللہ اولاد جب نیک ہوتی ہیں تو باپ بڑے سکھی رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ کی خدمت عرض ہے کہ سب کا حاضر کے اسے دعا دیجیے کہ بچے کو اللہ پاک اسے نیک بنائے, پرہیزگار بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کلمات میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عرض کیا وہ قبول فرمائے. میں ملتمس ہوں سید محمد ریحان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ نے میرے جو ساؤنڈ چلایا ہے یہ میرے لیے تو ٹھیک تھا, لیکن اسے ذرا سید صاحب کی جو لیول ہے نعت خواہ حضرات کو اس لیول پہ ذرا لے کر آئیں. اپنے بھرپور ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش کروں گا اپنے بھرپور جو آپ کو اللہ پاک نے علم و ہنر عطا فرمائے, تجربہ عطا فرمائے, وہ ذرا اس کا اظہار کیجیے. میں ملتمس ہوں سید محمد ریحان قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے اور اپنی خوبصورت شخصیت سے ہمیں منور فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضر قبول منظور فرمائے. سید محمد ریحان قادری صاحب نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.